بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بہت ہی امپورٹنٹ خبریں ہیں اور بہت ہی ٹاپ سٹوریز ہیں پاکستان کو لے کے، اور انڈین میڈیا اگر آج آپ اٹھا کے دیکھیں تو انڈین میڈیا میں ایک ماتم ہے، غم ہے، غصہ ہے اور طوفان بدتمیزی ہے۔ خبریں کیا ہیں وہ آپ کو بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے آپ تمام دیکھنے والوں سے گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو شیئر کریں، کیونکہ یہ بہت ہی اہم اور معلوماتی ویڈیو ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاؤں گا کہ اب ہندوستان کے پاس کیا راستے رہ گئے اور آنے والا جو اگلے چند عرصہ ہے وہ کیسا ہوگا، کیا ہونے جا رہا ہے۔ پاکستان، آپ کو پتہ ہی ہے کہ انڈیا نے ہمیشہ سے یہ کوشش کی کہ پاکستان کو انٹرنیشنلی آئسولیٹ کرے۔ پاکستان کے اوپر انڈیا نے ہمیشہ سے دہشت گردی کا جھوٹا الزام لگایا، ہمیشہ سے پاکستان کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کیا، دنیا بھر میں یہ کوشش کی کہ پاکستان کو دہشت گردی کا مرکز قرار دیا جا سکے۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دنیا اب ریئلائز کر رہی ہے، دنیا حقائق کو سمجھنا شروع ہو چکی ہے۔ اب انڈیا کے اندر ہونے والے جتنے بھی ماضی کے حملے تھے ان پہ بھارتی بیانیے کو مسترد کر دیا گیا، چاہے وہ پارلیمنٹ اٹیک ہے، ممبئی اٹیک ہے، سمجھوتا ایکسپریس ہے، پٹھان کوٹ ہے، پلوامہ ہے، اوڑی ہے، یا ابھی پہلگام ہے۔ اس میں ہندوستان کا جو جھوٹ ہے اب وہ مزید نہیں بک رہا۔ اب دنیا سمجھ رہی ہے کہ دراصل یہ انڈیا ہی ہے جو پاکستان میں دہشت گردوں کو مالی معاونت کرتا ہے، جو بی ایل اے جیسی جماعتیں بناتا ہے، جو بی ایل ایف جیسی جماعتیں بناتا ہے، جو برہمدغ بگٹی جیسے دہشت گردوں کو عالمی سطح پہ ان کو سپانسر کرتا ہے، جو بنیادی طور پہ ٹی ٹی پی کے پیچھے انڈیا ہے، افغانستان کے اندر تخریب کارانہ کارروائیوں کے پیچھے انڈیا ہے۔ تو اب یہ چیزیں دنیا کے سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں، اور اس کی اب سگنیفیکنٹلی جو انڈیا کا نیریٹو ہے وہ پٹ رہا ہے۔ انڈیا سفارتی طور پہ خود تنہائی کا شکار ہو رہا ہے، اور پاکستان اب جو ڈپلومیٹک جو ٹائز ہیں ان میں ایک نئی تاریخ رقم کر رہا ہے۔ اب جو میں اہم ڈیولپمنٹ آپ کو بتا رہا ہوں کہ پاکستان کو 2025 کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی انسداد دہشت گردی کمیٹی CTC کا نائب صدر منتخب کیا گیا ہے۔ یہ کمیٹی دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے بین الاقوامی کوششوں کی نگرانی اور رہنمائی کی ذمہ دار ہے۔ بیسیکلی CTC جو ہے، یعنی اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی انسداد دہشت گردی کمیٹی، یہ کمیٹی بنیادی طور پہ جو اس کا مین جو کردار ہے وہ یہ ہے کہ یہ دنیا بھر میں جو ٹیررزم ہے اس سے لڑنے کے لیے جو فیکٹرز ہیں، جو مارکات ہیں، ان کا جائزہ لیتی ہے اور اس پہ عمل درآمد کراتی ہے۔ اس کردار کے علاوہ پاکستان نے یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کی 1988 کی پابندیوں کی کمیٹی کی سربراہی بھی سنبھال لی ہے۔ یہ جو کمیٹی جس کی پاکستان نے سربراہی سنبھالی ہے، یہ کمیٹی کیا کرتی ہے؟ یہ کمیٹی طالبان کے خلاف پابندیوں کی نگرانی کرتی ہے۔ یہ کمیٹی طالبان سے منسلک افراد اور اداروں پر اثاثے منجمد کرنے، سفری پابندیوں اور ہتھیاروں کی پابندی جیسے اقدامات کو نافذ کرتی ہے جو افغانستان میں امن و سلامتی کے لیے خطرہ ہیں۔ تو اب اس صلاحیت میں پاکستان 2 غیر رسمی ورکنگ گروپس کی مشترکہ سربراہی بھی کرے گا، ایک دستاویزی اور طریقہ کار کے معاملات پر، دوسرا عام پابندیوں کے معاملات پہ۔ یعنی پاکستان اب اقوام متحدہ کی سلامتی کمیٹی کے اندر وہ اہم ترین ملک بن گیا بطور اس کا نائب صدر، کہ جو دہشت گرد ممالک کے اوپر، دہشت گرد گروہوں کے اوپر، شدت پسندانہ سوچ کے اوپر ایک نظر رکھے گا۔ تو یہ بنیادی طور پہ اہم ترین وہ معلومات ہیں جو آپ کو شیئر کرنی تھی، اور جس کا بنیادی طور پہ مقصد صرف یہ تھا کہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ انٹرنیشنلی پاکستان کی امپورٹنس کیسے بڑھ رہی ہے۔ دوسرا ایک اور بڑا انڈیا کو دھچکا لگا۔ انڈیا بڑی کوشش کر رہا تھا کہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے پاکستان کو جو $800 ملین کا پیکج ملنا تھا اس کو روکا جا سکے، اس کے لیے لابنگ کر رہا تھا، لیکن وہ بھی گزشتہ روز $800 ملین پاکستان کو وہ اپروو ہو گئے ہیں، اور انڈیا کا وہاں بھی جو کردار تھا وہ ناکام ہو گیا۔ اور یہ صرف ایشین ڈیولپمنٹ بینک میں ہی نہیں بلکہ IMF میں بھی انڈیا نے کوشش کی تھی کہ کسی بھی طرح پاکستان کے کردار کو لمیٹڈ کیا جا سکے، لیکن انڈیا وہ نہیں کر پایا۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، جیسے میں نے پہلے کہا، کہ دنیا اب پاکستان کا سچ جان رہی ہے، دنیا اب انڈیا کے جھوٹ کو سمجھنا شروع ہو گئی ہے۔ دوسری بڑی ڈیولپمنٹ جو آج کے اس ولاگ میں آخری سے سیکنڈ لاسٹ جو سٹوری ہے، کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور جنرل عاصم منیر کل سعودی عرب کے دورے پہ جائیں گے۔
دورے کے دوران محمد بن سلمان اور شاہ سلمان سے ملاقاتیں ہوں گی. یہ بھی بہت ہی سگنیفیکنٹ وزٹ ہوگا, اس کا بھی بہت بڑا امپیکٹ ہوگا. اور اب ہم آتے ہیں آج کی جو ہماری آخری جو سٹوری ہے اس کی طرف آتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا کا ایک ڈیلیگیشن دنیا بھر میں ہے, اور پاکستان کا ایک ڈیلیگیشن اس وقت امریکہ میں موجود ہے. پاکستان کا جو ڈیلیگیشن ہے اس کو بلاول بھٹو زرداری صاحب اس کو سربراہی کر رہے ہیں. بڑا خوبصورتی سے پاکستان کا موقف دنیا کو بتا رہے ہیں, بڑے مہارت کے ساتھ, بڑے طریقے کے ساتھ. اس وقت تک جو دیکھ سکتے ہیں آپ کہ انہوں نے جو انڈیا کا جو فیک بیانیہ تھا اس کو اڑا کے رکھ دیا. سمجھوتا ایکسپریس کے کا معاملہ ہو, پٹھان کوٹ ہو, اوڑی ہو, تمام فالس فلیگ کو ایکسپوز بلاول نے بھی کیا. ساتھ ہی ساتھ بلاول نے پہلے, آپ کو علم میں ہوگا کہ بلاول زرداری صاحب نے جو نریندر مودی ہیں ان کے لیے ایک لفظ استعمال کیا تھا, بچر آف گجرات. اب انہوں نے کہا ہے کہ ٹیمو کاپی آف نتنیاہو, یعنی نتنیاہو کی سستی کاپی. اور حقیقت بھی ہے کہ جیسے نتنیاہو غزہ میں فلسطین میں بربریت کر رہا ہے, نریندر مودی اسی ماڈل کو مقبوضہ کشمیر میں اپلائی کیے ہوئے ہے. اور اس دفعہ نریندر مودی نے اسی ماڈل کو آزاد کشمیر پہ بھی اپلائی کرنے اور پاکستان پہ بھی حملے کی ایک ناکام کوشش کی تھی, لیکن جسے پھر ہماری بہادر پاک افواج نے, مسلح فوج نے انڈیا کے اس جو اگریشن تھا اس کو ناکام بنا دیا. اب نریندر مودی کیا کر سکتا ہے؟ سفارتی سطح پہ پٹ رہا ہے, جنگ میں مار پڑ چکی ہے, اور اس کے اپنے جنرل یہ مان چکے ہیں کہ ان کے طیارے گرائے گئے, ان کا نقصان ہوا. اب نریندر مودی پہ انٹرنلی انڈیا کے اندر بہت آوازیں اٹھ رہی ہیں. پالیٹکس, اس کا جو پولیٹیکل گراف ہے وہ گر رہا ہے, ووٹ کیپٹل ٹوٹ رہا ہے, اتحادی پریشان ہیں, عوام کے اندر, عوام کے باہر, میڈیا پہ ہر جگہ سوالات کی بوچھاڑ ہے. اب نریندر مودی بوکھلاٹ میں کیا دوبارہ کوئی پاکستان کے اوپر خدا نخواستہ اگریشن کرے گا یا کوئی اور بیانیہ بنائے گا؟ تو میرا جو اطلاع بھی ہے, جو خبر بھی ہے, کہ نریندر مودی نے اگین ٹیررزم کو ایک ٹول کے طور پہ استعمال کرنا شروع کر دیا ہے, اور اگین ان کا یہ ارادہ ہے کہ پاکستان کے اندر ان تمام لوگوں کو ٹارگٹ کیا جائے جو اب پاکستان کے اندر اپنے روزمرہ کے معاملات میں ہیں, اور ان کو ٹارگٹ کر کے انڈیا یہ کلیم کرے گا انٹرنیشنلی کہ ہم نے کوئی سو کالڈ ان کے مطابق ٹیررسٹ مارے ہیں. تو حقیقتاً انڈیا اس وقت تک پاکستان میں کئی ایسے لوگوں کے قتل میں ملوث ہے ڈائریکٹلی, اور اسی طرح دنیا کے دوسرے ملکوں میں بھی کئی ایسے افراد میں ٹارگٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے جو عموماً انسانی حقوق کے پہ کام کرتے ہیں, جو ہندوستان کے مقبوضہ کشمیر میں جو ہیومن رائٹس وائلیشن ہے, جو بلیک لاز ہیں, ان کو ایکسپوز کرتے ہیں. تو ان کے خلاف یہ ایکشن کر رہا ہے انڈیا. اور اس وقت بھی ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ انڈیا دوبارہ سے اسی طرح کی جو اس کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کے پیچھے وہ سرگرم عمل ہے. تو بہرحال ابھی تک کی یہ آج کی تمام اہم ترین خبریں تھیں. آپ سے کل ایک بہت ہی اہم موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.